أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نسل سار دیے کم کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر المنکرہ دیکھ لیا پہ حشر المنکرہ دیکھ لیا پہ حشر المنکرہ دیکھ لیا پہ خلقت نانو پہ پکار دیے ہاں خلقت نانو پہ پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ عاجز کہنا میں نے گلہ عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
سرکار دیے گل سارے سرکار دیے جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے ہر جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہے ہر جہاں پہ محیط ہر کہیں حضور دیتے ہیں ہر کہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا لفظ سارے سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں محفل نعت میں آتا ہے کوئی محفل نعت میں آتا ہے کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے
سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکی کرن لئی مدینے وچ ہووے جھکی کرن لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے پھر جالیاں بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں چ آیا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر کرے رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دیا اکھراں نو ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو ستراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو ستراں نو ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں آج محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے بندہ پست کب ہوتا ہے اور بالا تر کب ہوتا ہے جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے ذلیل و خوار ہے جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا آپ کو سونے نہیں دیتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا کسی کا غلام تھا کسی کا غلام تھا حضرت بلال کسی کے غلام تھے مالک جی وہ ہاتھ چڑھ گیا بدر جی صحیح میں اپنے ہاتھ نال مارنا جی صحیح جی یہودی تے شامل ہی نہیں نہ ہوئے جی صحیح یہودی جان کے پھڑے جی صحیح کسی کا غلام تھا بہتر جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے وہ تو بڑا ظلم کرتا تھا بے حد ظلم کرتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا پھر حضور کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے غلام کو خرید کے لے آؤ آپ نے گئے جا کے قیمت پوچھی اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی آپ نے فوراً ادا فرما دی خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا تو جب فتح مکہ ہوا تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ حضرات اب غور فرمائے کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا کہاں وہ ظلم و ستم سہنا اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے تو حضرات جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں
پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، پیارے عمر کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نظر کرم ڈالی، نظر عنایت فرمائی، عمر کو محبت عطا کی۔ اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ ایک جنازہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ پڑھائے۔ حضرت عمر آگے بڑھے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور کریم ارشاد فرمایا، بھائی کوئی اور بھی ہے اس کا گواہ جس نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے اور میں نے فلاں جنگ کی فلاں رات آپ کے خیمہ مبارک کا پہرا دیا تھا، اس لیے کہ دشمن آئے، وہ تیر چلائے، تلوار چلائے، وہ ہم پہ چلائے، حضور کریم سلامت رہے۔ حضور کریم ارشاد فرمایا، آؤ اس کا جنازہ پڑھیں۔ جنازہ پڑھا کے چہرے سے کفن ہٹا کے آپ نے ارشاد فرمایا، او فلاں وہ بندے تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں نبی ہو کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ حضرت عمر کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں جتنا ستاروں کا شمار، لیکن اس فوجی کے پلڑے میں صرف ایک نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری جان ہے اور یہ میں حضور کریم پہ قربان کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں ہے، نیت ہے۔ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیت عمل سے بہتر ہے، اور جب بندہ عمل کر لیتا ہے، جب بندہ نیت کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے، پھر جب وہ عمل کر لیتا ہے تو 100 گنا 1000 گنا بے عدد گنا کر کے اسے اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ کون لوگ ہیں جن کا بڑا خوبصورت ایمان ہے، عجیب ایمان ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ہم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم تو مجھے دیکھتے ہو، میرے سامنے ہو، ساتھ ہو۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر عرض کرتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعد میں آئیں گے، ان کی صرف یہی دعا ہوگی کہ یا اللہ ہم سے ہمارا مال لے لے، جان لے لے، ہر ایک چیز لے لے، ہمیں صرف حضور کریم کا ایک دیدار عطا فرما دے۔ اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ وہ ذکر ہماری جماعت کا ہی ہے۔ مال تو اولاد بھی نہ ہے، مال اولاد لے لے، مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، جان بھی لے لے، ہر چیز لے لے، ہمیں حضور کریم کا ایک دیدار نصیب فرما دے۔ تو حضرات آج سوائے میرے آسانہ علیہ کے کہیں یہ دعا نہیں ہو رہی کہ تے ویکھو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ یہ اس وقت بھی سائیں بابا کے صدقے تیرا میرا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرات یہ محبت کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ جو یہ ہے، بندہ حضور کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم نے اشارہ فرمایا، بھائی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے، اعمال جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، بھائی پھر تیرے پاس ہے کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، بس تو پھر خوش ہو جا، جہاں کل میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات اعمال تجھے وہاں لے کے جائیں گے جس درجے کے تیرے اعمال ہیں، لیکن محبت رسول کا یہ کرم ہے کہ وہ تجھے نبی پاک کا پڑوس عطا کر رہی ہے۔ جہاں حضور کریم ہوں گے وہی تو ساتھ ہوگا۔ پھر جب محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی جو ہے، جو سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، بندہ حضور کریم کی زیارت چاہتا ہے، حضور کریم سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، صدیق اکبر آپ کی کیا دعا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محب ہے میرے نبی پاک کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر لمحے میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے۔ تو حضرات ایک عورت تھی جس کی یہی دعا تھی، کتے ویکھو تو پہلے مر نہ جاوا یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ہاں بھائی تو فلانی ہے، تیرا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔
وہ مانگتی گئی ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا. یا اللہ کیسے بخشی گئی، بڑی گناہ گار ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف یہ دیکھتے رہے ہو کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے. تو حضرات عورت کی بخشش اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ حضور کریم کے دیدار کی تمنا کرتی رہی. تو آج بھی اگر کسی نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو پھر کہہ دے کتے ویکھو تو پہلے مان نہ جائیے یا رسول اللہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، مان لو تو ابھی جنت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، وہ سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر اندھیری ہے، اس نے جنت کا باغ کب بننا ہے، تیری قبر نے روشن کب ہونا ہے؟ جب تیرے دل میں یہ حسرت ہوگی کہ کتے ویکھوں تو پہلے مر نہ جاوا یا رسول اللہ. دیدار ہو گیا تو تو ولی بن جائے گا، نہ دیدار ہوا تو یہ حسرت شمع بن کے تیری قبر کو روشن کر دے گی اور تو جنتی ہو جائے گا. اس سے جو اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے ہو گالو سیدھی کردہ، سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مردا. بندہ ہر لمحے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، ناشری پڑھتا ہے، ہر لمحے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ یہ سائیں بابا کی نظر کرم سے بہت سارا سفر ہمیں نصیب ہوا آپ سرکار کے قدموں کے صدقے. سجاد نے ایک بار سوال کیا کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سا بسکٹ ہے جو اچھا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے محبت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، مزہ فرمایا گڈو جو فری میں مل جائے، جو فری میں مل جائے وہ اچھا ہی ہے. یہ آپ نے مزاح فرمایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا گڈو مزاح کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے لیکن جائز ہے. تو پھر آپ نے ایک اور روایت سنائی کہ ایک عورت تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے؟ حضور کریم نے مزاح فرمایا، ہم نے ارشاد فرمایا نہیں کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. وہ بڑی دکھی ہو گئی کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا جب جنت میں جاؤ گے تو تم سارے کے سارے جوان ہو چکے ہوں گے، وہاں تو بوڑھا رہے گا ہی نہیں کوئی. یہ سرکار نے فرمایا. پھر آپ نے یہ روایت گڈو کو سنائی تو یہ فرمایا کہ مزاح کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. تو بات نبی پاک کی پہ آئی کہ نہیں؟ جو کسی ادا عاشق ہوئے تو گل ہو سیدھی کرتا. کوئی بات بھی شروع ہو جائے لا کے نبی پاک پہ سائیں بابا نے ختم کی. تو حضرات یہ شعر کی تفسیر ہے، جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل ہو سیدھی کرتا، سو مکر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مرتا. سجاد نے عرض کی کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ گڈو بسکٹ وہ اچھا ہوتا ہے جو فری میں مل جائے، جو فری میں مل جائے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ حضرات پھر ارشاد فرمایا گڈو مزاق کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے. تو بات نبی پاک پہ آئی کہ نہیں؟ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل ہو سیدھی کرتا، سو مکر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مرتا. تو حضرات بات کوئی بھی ہو گھما پھرا کے اپنے محبوب پہ ہی آئے گی. تو یہ اگلی نشانی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. پھر اسے اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. بندہ یہ نہیں کہتا کہ حضور تو نور نہیں ہے، وہ تو شفیع نہیں ہے، وہ تو آخری نبی نہیں ہے، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے. یہ بولی ایمان والے کی بولی نہیں ہے، محبت والے کی یہ بولی نہیں ہے. محبت والے کی بولی یہ ہے یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کلی ہے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا. تو حضرات یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے جب حضور کریم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے. ایک بار اذان پڑھی گئی، سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ روسی پڑھا. حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا. حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ روشنی پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حضور کریم کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے اور بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ اس کا اجر ہے. کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اجر اس کا بہت بڑا ہے. بھول گئے کوئی اور ہے جی سے باتیں ہو گئی. جی گڈو صاحب کے پاس یہ اسی ٹاپک کی بات ہے، معذرت میں بھول گیا
کہ جو کسی دا عاشق ہوئے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ گڈو کے پاس تبلیغی جماعت والے آئے کہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ادھر طیبہ مسجد میں ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ادھر آؤ اور آگے دین پہ کلمے پہ بات ہوگی، دین پہ بات ہوگی، دین پہ محنت ہوگی۔ تو سجاد نے پوچھا کہ بھائی جو ابھی تم نے مجھے تبلیغ کی ہے، جو ابھی مجھے تم نے دین کی دعوت دی ہے، اور یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا توبہ توبہ، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو گڈو نے پھر آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی کہ میرا نبی تو حاضر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہداً و مبشراً و نذیراً، میرا نبی حاضر بھی ہے، تیرا میرا گواہ بھی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ حضور حاضر نہیں ہے؟ تو وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ دو بندے اور آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ بڑا زہر قاتل ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے سائیں بابا سرکار کی، ادھر بھی وہ آتے تھے، بیل دی سائیں بابا تشریف لاتے تو سائیں فرماتے جی وہ جی ادھر ہمارے امیر آئے ہوئے ہیں، تشریف لائیں، کلمے پہ محنت ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی۔ تو آپ بھی ارشاد فرماتے کہ آپ نے جو ابھی مجھے دعوت دی ہے یہ نبی پاک نے سن لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں سن سکتے۔ تو پھر آپ فرماتے کہ جا پھر تو کسی اور نبی کا امتی ہے، میرا نبی تو حاضر ہے، میرے نبی تو حاضر و ناظر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ ٹکرتے ہیں، بہت ڈھیٹ ہے، نہیں مانتے، آپ لاکھ دلائل دینے پھر گھوم کے آ جاتے ہیں، آپ سے سنا آگے جا کے پھر وہی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے میرے لیے یہ سبق ہے، یہ جہاں بھی ملے انہیں پوچھیں کہ ہاں بھائی حضور نے سن لیا، وہ فوراً بھاگ جائیں گے۔ تو حضرات یہ ہے جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گلوں سے دی کرتا، سو مکر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مرتا تھا۔ پھر اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے، آپ کا جو حکم ہے اسے بجا لاتا ہے۔ یہ تو ہو گئے نشانیاں، پہلے تھے فائدے، اب محبت آتی کہاں سے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ ایک ڈبی بھی دکھائی کہ بیٹا یہ ڈبی نہیں کھولنی، سارے خزانے تیرے۔ باپ صاحب کہیں باہر چلے گئے، بیٹے کو جستجو پیدا ہوئی کہ یار خزانے جو دکھا دیے یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی؟ اس نے ڈبی کھولی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی۔ باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ وہ کہتے جی میں نے کھول لی ہے، میں نے تو کلمہ شریف لکھا تھا، پڑھ لیا، مجھے حضور سے محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، اپنے غلاموں کو بلایا، کہتا ہے اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا، ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، اور وہ حضور کریم کی طرف بھاگا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ پھر ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں، میری محبت کے صدقے میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرات یہ نبی کریم کا احسان ہے کہ آپ نے اس بچے کو محبت عطا فرما دی، لیکن اصول اور قانون کیا ہے؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو حاجی ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو حضور کریم کا ارشاد بھی سن لے گا۔ حضور نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اس کی چند مثالیں، محبت کرنے والے کب پیدا ہو گئے؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ بتاؤ، کیا ہوگا؟ وہ عرض کریں گے، وہ محبت والے عرض کریں گے یا اللہ ہم سے مال، جان، اولاد، گھر بار ہر چیز لے لے، لیکن ہمیں ایک بار حضور کریم کا دیدار نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام سے حضور کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا، حضور کریم فرمایا بتاؤ صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہمارا ہے۔ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ہے، ہم نے آپ کا چہرہ اقدس دیکھا، آپ سے کلمہ پڑھا۔ حضور کریم فرمایا نہیں وہ تم نہیں ہو۔ صحابہ کرام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ فرشتے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں وہ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ تم میں سے بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں آئیں گے، وہ عرض کریں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یا اللہ ہم سے ہمارا مال لے لے، ہم سے ہماری اولاد لے لے،
ہم سے ہر ایک چیز لے لے لیکن ایک بار ہمیں حضور کریم کا دیدار نصیب فرما دے. تو حضرات یہ بشارت عطا فرمائی نبی پاک نے کہ وہ بعد میں آئیں گے سب سے خوبصورت ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت ایمان عطا فرمائے. تو حضور کریم نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ایک دو مثالیں اس کی عرض کرتا ہوں. ہمارے پروفیسر صاحب خلیفہ مجاز پروفیسر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے بے حد درجات بلند فرمائے. ایک ان کا بڑا ہم پہ احسان ہے, بہت ساری وہ باتیں ارشاد فرماتے ہوتے تھے کہ جب سائیں بابا تشریف رکھتے ہو تو بڑے ادب سے بیٹھا کرو, جب سائیں بابا تشریف رکھتے ہو تو ان کے قدم مبارک کی طرف دیکھا کرو. ایک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سائیں بابا کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. پروفیسر صاحب نے یہ فرمایا سائیں بابا کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. میں نے عرض کی حضور کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سائیں بابا کہ جسم اقدس سے نورانی شعائیں نکلتی ہیں, جو جتنا زیادہ قریب بیٹھا ہوتا ہے اس پہ اتنا ہی زیادہ کرم ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دل پہ اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے, جب وہ نظر پڑ جاتی ہے تو جو جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پہ نظر پڑ جاتی ہے. تو حضرات یہ انہوں نے فرمایا جب وہ فوت ہو گئے انہیں قبر میں رکھا گیا. اب یہ بتانے لگا ہوں کہ بیعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب وہ قبر میں رکھے گئے, قبر کو بند کر دیا گیا تو ان کا انٹرویو لیا گیا, پروفیسر صاحب کیا بنی قبر میں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا جو ہی میری قبر بند کر دی گئی تو سعید ڈاکٹر علی محمد صاحب مدعا اللہ علیہ تشریف لے آئے اور آ کے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے. تو حضرات یہ بیعت ہے. تیرا پیر اس وقت تیرے سر پہ ہوتا ہے, تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. پھر ہمارے پیر بھائی جوہری عطا اللہ صاحب, ان کے والد محترم بھی جب فوت ہو گئے, وصال ہو گیا, تو ان سے بھی انٹرویو لیا گیا کہ ہاں جی ماسٹر صاحب کیا بنی؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا, میری قبر کو بند کیا گیا, تو اسی لمحے جب میری قبر کو بند کر دیا گیا, جب منکر نکیر آ گئے تو سائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب مدعا اللہ علیہ تشریف لے آئے. کہ سائیں بابا سائیں نعمت اللہ قریشی صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے, میرے سوالوں کے جواب دے کے چلے گئے. تو حضرات یہ بیعت ہے. ایک جگہ سائیں بابا سرکار نے ارشادات فرمائے کہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ صفر ہے جب تک کہ ساتھ محبت رسول کا ایکا نہیں لگتا. وہاں ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ بات پسند نہ آئی. وہ سوچتے ہیں دل میں سوچا کہ یار کلمہ کیسے صفر ہو گیا, حج کیسے صفر ہو گیا, نماز کیسے صفر ہو گئی. تو رات کو سوئے, ان کی قسمت جاگے, نبی کریم تشریف لے آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے, ہضم نہیں ہو رہا, آپ مہربانی فرمائیں. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ صفر ہے جب تک کہ آپ کی محبت کا ایک ساتھ نہیں لگتا. حضور کریم نے ارشاد فرمایا سائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب مدعا اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے. آپ نے فرمایا منافق کی نمازیں کدھر گئی؟ وہ منافق کا میرے ساتھ جہاد کرنا کدھر گیا؟ اس کا میرے ساتھ روزے رکھنے کدھر گئے؟ ہر ایک عمل کدھر گیا؟ میرے پیچھے نمازیں پڑھنا کدھر گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اب اس میں تبدیلی کرتا ہوں. جی یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ جو ایک محبت رسول والا ہے وہ ایک تیرا پیر ہے لگانے والی ذات میری ہے. حضور کریم فرمایا وہ ایک تیرا پیر ہے وہ لگاتا میں ہوں. تو جس کو یہ آستانہ ملا ہے اس کی قسمت میں نبی کریم نے کر دیا ہے, وہ صرف اسی بات کی شکرانہ ادا کرے تو کافی ہے. باقی انوارت جلیات اور ہیں, در پہ حاضری ہے, اس سے بھی بڑا کرم ہے, لیکن صرف اس در پہ آئی جانا اسی بات کا شکرانہ کرتے رہے تو کافی ہے. تو آپ نے بھی ساتھ ایک منقبت سکھائی, سونے پیر میں رنگ رنگیواں شالا میں بھی سہاگن تھی ماں. اس میں ایک شعر ہے جو ہماری تعلیمات کے لیے ہے کہ میرے سا دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی, جان عشق شراب میں پی ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی ماں. تو حضرات یہ تینوں باتیں تفسیر ہیں اس حدیث مبارک کی کہ حضور نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محبت بھی اسی کو عطا ہوتی ہے حضرات, عمال بھی اسی کے قبول ہے. اور وہ ماسٹر صاحب چوری تعالیٰ صاحب کے والد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا والوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ خواہ وہ گناہ گاری ہو
لیکن بیت ہو کے یہاں پہ آئے اسی کی قبر جنت کا باغ بنے گی. آپ نے فرمایا خواب اور نمازی ہو اعمال کرنے والا ہو اگر بیت ہو کے نہیں آیا تو اس کے لیے یہاں عذاب ہی عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بار غم مغرق وإذا سیلان اشکالنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر بنیر غوث کبیر دعوت برکات عالیہ صحت کاملہ حیرہ عطا فرما. نانائے پاک نے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک حاجتہ نیک ضرورتہ پورا فرما. پہ اولادانو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. مولا اہل خانہ دے کروڑاں رحمت عطا فرما, کروڑاں خوشیاں عطا فرما. مولا ایک نبی پاک روز جتنا تیرے نزدیک ادنا نہ شمار, جتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے ریت کے درے نے, جتنی تیری رحمت ہے, جتنا تیرا فضل ہے. مولا یصلی وسلم دائماً ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم